بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2243 ہے اور آج سورۃ المدثر کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 تا 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِذَا نُقِرَ، چنانچہ جب پھونکا جائے گا، فی الناقور، سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، تو وہ اس دن، یوم عسیر، سخت دشوار دن ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، ومن خلقت، اور جسے میں نے پیدا کیا، وحیداً، اکیلا ہی، وجعلت لہ، اور میں نے کیا اس کے لیے، مالم ممدودہ، پھیلا ہوا مال، وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے، ومہدت لہ، اور میں نے فراخی کی اس کے لیے، تمہیدہ، خوب فراخی کرنا، ثم یطمع، پھر وہ طمع کرتا ہے، ان ازید، یہ کہ میں زیادہ دوں۔ ترجمہ یوں ہے، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا کافروں کے لیے۔ بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا کافروں کے لیے، وہ آسان نہیں ہوگا۔ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ان 8 آیتوں میں 4 ہی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ دوسری بات، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ تیسری بات، پھر اسے مال دیا جو دور تک پھیلا ہوا ہے، بیٹے دیے جو اس کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ چوتھی بات، اس کے لیے میں نے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، لیکن پھر بھی وہ اس لالچ میں رہتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ بزرگان محترم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس تبلیغ کے بعد، ساری باتیں کھول کھول کر بیان کرنے کے بعد بھی، جو اس دین کو قبول نہیں کرتا، ایسے بدبخت کو کیا سزا دی جائے گی، بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا تاکہ سارے مردے پھر سے زندہ ہو کر اپنے رب کے پاس حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جائیں۔ تو یہ سور پھونکے جانے کا وقت، جو وقت ہے، وہ کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہونے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت یعنی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انعام فرمایا، یعنی ابھی سور پھونکنے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور اپنے منہ میں لیے سر جھکائے اس بات کو سننے کا منتظر ہے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات کا حکم دیں گے کہ سور پھونکا جائے۔ جب صحابہ نے سنا تو فرمایا کہ ہم ایسے وقت کیا کہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، کہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کا احساس ہے، ہم نے تو اسی پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دھمکی دیتے ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ ایسے شخص کو ہمارے حوالے کر دیجئے جسے ہم نے تنہا اور اکیلا پیدا کیا تھا۔ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
نہ اس کے پاس اولاد تھی اور نہ ہی اس کے پاس مال تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اسے اتنا مال عطا کیا کہ وہ دور دراز تک پھیل گیا، اور اسے کثیر اولاد بھی عطا کیے جو اس کے پاس اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے تمام آسانی اور عیش و عشرت کی راہیں ہموار کر دیں۔ اس کے باوجود بھی وہ شخص اس لالچ میں رہا کہ اور مزید مال اور نعمتیں اس کو حاصل ہوں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیتیں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا مال عطا کیا تھا، اتنا مال کہ مکے سے طائف تک اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سے 13 اولاد عطا کیے تھے، اس کے باوجود بھی وہ مزید مال حاصل کرنے کی حرص میں تھا۔ ان آیتیں کے نزول کا واقعہ یہ ہوا کہ ولید ابن مغیرہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں، جن سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس قرآن کی تلاوت نے اسے اسلام کی طرف جھکا دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات ابو جہل کو پتہ چلی تو وہ ولید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے چچا، تیری قوم تجھے دینے کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ تو اس دین سے اعراض کرنے کا، منہ موڑنے کا ارادہ رکھتا ہے جس پر تو پہلے تھا۔ اس پر ولید نے کہا کہ قریش یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ان سے کئی گنا زیادہ مالدار ہوں۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ تو پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ مخالف باتیں کہیے تاکہ آپ کی قوم جان جائے کہ آپ ان کا انکار کرتے ہیں، وہ انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ولید نے کہا کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ تم میں سے کوئی شیر کو جاننے والا اور اس کے رز و خصائص سے واقف نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی جو کچھ میں کہوں وہ اس کلام کے ذرہ برابر بھی مشابہ نہیں ہو سکتا جو محمد کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کے کلام میں ایک مٹھاس اور خوبصورتی ہے، ان کے کلام کی ڈالیں پھلدار ہیں اور جڑیں بہت گہری ہیں، اور یقیناً وہی غالب ہیں، ان پر کوئی غالب نہیں، وہ اپنے ماتحت کو توڑ دیتا ہے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ آپ کی قوم اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہہ دیں۔ اس پر ولید نے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے دو۔ پھر جب اس نے سوچا تو کہا کہ یہ جادوگر ہیں کہ اپنے جادو سے دوسروں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ولید کے بارے میں کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو میں نے اکیلا اور تنہا پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔